بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرنا اور پھر کوشش کرنا۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں بچوں جیسا بننا ہوگا۔ گرنے کے بعد اٹھنا اور پھر چلنے کی کوشش کرنا۔ گرنا اور پھر کوشش کرنا، گرنا اور پھر کوشش کرنا، اور تب تک ایسا کرنا جب تک خود کے پیروں پر کھڑے ہونا، چلنا اور پھر دوڑنا نہ آ جائے۔ دنیا کا ہر بچہ اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہی طریقہ اختیار کر کے دنیا کا ہر انسان بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم سب بڑے ہونے سے پہلے بچے تھے اور ہم سب نے دوڑنا بھی ایسے ہی سیکھا ہے۔ کیوں نہ جوانی میں بھی ایسا ہی کیا جائے؟ اس طرح واقعی زندگی ایک کھیل ہو جائے گی۔ ہم ہر پل سیکھیں گے، ہر پل کا لطف لیں گے، آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے۔ اگر ہم پیدا ہو ہی گئے ہیں تو جب تک مریں گے نہیں تب تک جینا ہی پڑے گا، اور جینا ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا۔ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ رہتے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ مر مر کے جیتے ہیں۔ ان کی زندگی خلیل الرحمن اعظمی کے اس شعر کے مصداق ہے کہ لوگ مرنے کے لیے زہر پیا کرتے ہیں، زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے ہم نے۔ دوسری جانب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی کا ابتدائی دور تو ضرور مشکل تھا، لیکن رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسے کھلواڑ نہ سمجھ کر کھیل سمجھا۔ کھلواڑ اور کھیل میں فرق صرف اصولوں کا ہوتا ہے۔ زندگی اگر گزارنا ہے تو گزر جائے گی، لیکن اگر صحیح معنوں میں جینا ہے اور زندگی کا حق ادا کرنا ہے تو یقیناً اس کا کچھ ہدف متعین ہونا چاہیے اور کچھ اصول ہونے چاہیے۔ زندگی کے اس کھیل میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ کامیابی ہی ملے، لیکن اگر مہارت سے کھیلنا سیکھ لیا تو کامیابی ایک نہ ایک دن قدم ضرور چومے گی۔ یہ دنیا ایک میدان کی مانند ہے جس میں کھلاڑی کچھ مخصوص وقت کے لیے اترتا ہے۔ یہ مخصوص وقت اس کی زندگی ہوتی ہے۔ میدان میں اترنے کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر حرکت فرض ہے، اور وہ حرکت یقیناً کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ جن کی زندگی کا ہدف طے نہیں ہوتا وہ ایسے کھلاڑی کی مانند ہے جو ایسے میدان میں دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، جس میں کوئی گول پوسٹ نہیں۔ اب اگر کوئی گول پوسٹ نہیں ہے تو اس کا دوڑنا، بھاگنا، محنت کرنا بے مصرف ہی ہے، اور ایسے دوڑنے بھاگنے کا نام کھیل نہیں بلکہ کھلواڑ ہے۔ اس زندگی کو کھلواڑ کے بجائے کھیل کی طرح کھیلیے۔ جس طرح کھیل کا ایک مقصد ہوتا ہے اسی طرح زندگی کا بھی ایک ہدف متعین ہونا چاہیے۔ جیسے ہی ہدف متعین ہو جاتا ہے زندگی کی سمت متعین ہو جاتی ہے۔ رفتار، وقت اور وسائل کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کھیل میں جوش ہوتا ہے، لطف ہوتا ہے، کیف ہوتا ہے اور مزہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کا مزہ لیتے ہوئے اور اسے مزیدار بناتے ہوئے زندگی کا کھیل کھیل کی طرح کھیلیے، کھلواڑ کی طرح نہیں۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔